डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। अतीक उल हसन बात कर रहा हूँ सिडनी से। मैंने 2 दिन पहले एक वीलॉग मैंने किया और उसको पोस्ट किया। उसके बाद मेरे पास फीडबैक आया। कुछ लोगों ने अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और ये कहा कि ये जो आपने बात की है ये तो हमने पहले सुनी नहीं, कि आप तो कहते हैं कि 73 का आईन जो है तो वो फ्रॉड तरीके से बनाया गया, ये किस तरह हो सकता है। तो मुझे लगा कि उनको बैकग्राउंड नहीं पता है। 1973 की जो असेंबली थी वो किस तरह वजूद में आई और जो गैर जमहूरी तरीके इख्तियार किए गए। और इसको एज एन एग्जांपल ये समझ सकते हैं आप, जो आजकल पाकिस्तान में हो रहा है। पार्लियामेंट में एक माइनॉरिटी में एक पार्लियामेंटेरियन चला रहे हैं, जो कुछ सियासी पार्टियों की तर्जुमानी कर रहे हैं, और जो मेजोरिटी में पार्टी थी वो आउट हो गई है। और सिमिलर टाइप का वाकया 70 के इलेक्शन के बाद हुआ, लेकिन उस वक्त तो पार्लियामेंट ही नहीं बुलाई गई। तो मैंने सोचा कि और मैंने ये बात पिछले कई आर्टिकल्स में की है, और मैंने एक दो इससे पहले वीलॉग में भी मैं रिपीटेडली भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ वो मैंने नहीं देखा कि किसी जर्नलिस्ट ने, किसी तजिया निगार ने ये बात वहां से शुरू की हो जहां से ये चीजें नमोदार हुई, और वो वजह बनी जो आज पाकिस्तान में क्योस है, और पाकिस्तान एक ब्रिंक सिचुएशन पे है, टूटने की तरफ जा रहा है, माली खसारे की तरफ जा रहा है, जो अभी भी छुपाया जा रहा है। जिस तरह से मशरकी पाकिस्तान टूटने से पहले मगरबी पाकिस्तान के लोगों को डार्क में रखा गया और उनको तस्वीर की बिल्कुल उल्टा रुख दिखाया गया, और एक दिन फिर लोगों ने फॉरेन मीडिया से ये सुना, रेडियो पाकिस्तान, रेडियो बीबीसी से और ईरान से, और उनसे पाकिस्तान के मीडिया ने उस वक्त भी रेडियो था उस वक्त, नहीं बताया कि पाकिस्तान टूट गया है। और जब सारे दुनिया के आलमी रेडियो पर और प्रिंट मीडिया में अगर ये बात आ गई, तो फौरन फिर उन्होंने अनाउंस किया कि हाँ, मशरकी पाकिस्तान अलग हो गया है। अब मैंने इस सिलसिले में सोचा कि भाई मैं आपको इंडिविजुअली सबका जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आज मैंने कुछ सवालात पोस्ट किए हैं। अगर उन सवालात में आप जाएं और उनके जवाब तलाश करें, तो आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। और मेरे वीलॉग्स हैं, मेरे आर्टिकल्स हैं, क्योंकि मेरी अब ज़िंदगी का मकसद ये है कि मैं पाकिस्तान के नौजवानों को, उन लोगों को जो 70 के बाद पैदा हुए या उससे पहले भी उनको पता नहीं है, या जो 80s 90s में है, अब वो 30s में है अपने, उनको सारी बात का अंदाज़ा नहीं है। और जिस तरह से ये 73 के आइन को बना के उसको उसके बाद जो पाकिस्तान जो तोड़ने का जो एक प्रोसेस था, उसका अंजाम मगरबी पाकिस्तान की सूरत में रह गया, और मगरबी पाकिस्तान ने फिर एक आइन तैयार किया गया। और लेकिन ये पूरा पिछले 5-6 साल से, यानी कि 70s के इलेक्शन के पहले से ही खिचड़ी पक रही थी कि हमने मशरकी पाकिस्तान को अलग करना है, ताकि मगरबी पाकिस्तान में जो एक मुफाद परस्त हुक्मरान टोला है, जिसमें पेश पेश फौज है, उनका कंट्रोल रहे। क्योंकि अगर मशरकी पाकिस्तान कायम रहता है तो फिर पाकिस्तान के खास करके जो पंजाब के जर्नैल हैं, जो मेजॉरिटी में हैं, वो उनकी हटदर्मी और उनका कंट्रोल जो है वो नहीं रह सकता। क्योंकि अगर मशरकी और मगरबी पाकिस्तान रहते हैं तो मशरकी पाकिस्तान की तादाद ज़्यादा है, उनकी पार्लियामेंट में सीटें भी ज़्यादा हैं। मेरा सवाल ये है, मैं जल्दी से आता हूँ, मैं बहुत छोटी सी बात करना चाह रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वीलॉग कर दिया है, और इसका मकसद वीलॉग का जवाब देना है मुझे उन सवालात की शक्ल में। आप जाइए, इसके सवालात देखिए, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि मैंने जो बात की है वो एक बुनियाद है उस चीज़ की कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान में आज। ये सिलसिलेवार पाकिस्तान को तबाह किया गया है 70 सालों में, और अब उस मुकाम पे पहुँचा दिया। एक पार्ट ऑफ द गेम है, ये प्लान है कि उसको बिल्कुल माली तौर पे उसको डिफ़ॉल्ट करके, तबाह करके, और फिर पाकिस्तान को गैर मुल्की आकाओं के हाथों में दे दिया जाए। पाकिस्तान के जो भी असेट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया जाए और हैंड ओवर कर दिया जाए गैर मुल्की ताकतों की। और यही मशरक़ी पाकिस्तान को तोड़ने में भी वही ताकतें इन्वॉल्व थी। तो मैंने ये सवालात किए हैं, आज मैंने पोस्ट किए सोशल मीडिया पर, और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये आप फॉरवर्ड करें। और मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे, मुहिब वतन पाकिस्तानियों से, देखें पाकिस्तान का जो खाना खराब होना था वो तो हो गया और होने जा रहा है। उसमें मैं और आप शायद हम इतने पावरफुल नहीं हैं,
اور خاص کر کے جو اوورسیز میں پاکستانی بیٹھے ہیں، میں آسٹریلیا میں بیٹھا ہوں، یہاں مجھے 34 سال ہو گئے، اور اس سے پہلے سے میں اپنے اسٹوڈنٹس کی لائف سے میں ان چیزوں میں انٹرسٹ لیتا رہا ہوں، کیونکہ میرے فادر بھی ان کا تعلق بھی میڈیا سے تھا، صحافت سے تھا، ٹیچر تھے، ایجوکیشنسٹ تھے، تو ہمارے گھر کا یہ ماحول تھا. اور میں نے 9ویں کلاس میں تھا جب یہ سب کچھ ڈرامہ ہوا، بنگلہ دیش بنا، مشرقی پاکستان الگ ہوا. اب میرے سوالات جو ہیں، ہر سوال کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے، آپ کو جانا پڑے گا، آپ کو اسٹڈی کرنی پڑے گی. میرے آرٹیکلز دیکھیں، انفارچونیٹلی کیونکہ میرے آرٹیکلز جو ہیں وہ کوئی ایکسائٹنگ نیوز نہیں ہوتی، انٹرسٹنگ کوئی انٹرٹینمنٹ نہیں ہوتا، وہ ٹو دا پوائنٹ میرے بیسیکلی تجزیہ ہوتے ہیں. میں ہسٹری میں جاتا ہوں، وہاں سے میں چیزیں فیکٹس اینڈ فیگرز دیکھتا ہوں، اور اس کے بعد ان کو میں اپنے تجزیے میں شامل کرتا ہوں. تو وہ ان لوگوں کے لیے شاید پسند نہیں آتا، اس لیے بہت زیادہ کوئی میں نہیں دیکھتا کہ لوگوں نے پڑھا ہو. جب یہ میں ویلاگ پوسٹ کرتا ہوں تو بہت سے لوگ صرف مجھے شاید مطمئن کرنے کے لیے 2 منٹ بعد ہی فوراً لائک کر دیتے ہیں. 2 منٹ میں تو وہ پڑھ نہیں سکتے، کیونکہ وہ 20 سے آدھے گھنٹے کا ایک تجزیہ ہوتا ہے، اور تجزیہ ہمیشہ بڑے ہوتے ہیں. اگر میں ایک چھوٹی سی نیوز پہ بات کر رہا ہوں تو میں 15 منٹ میں ختم بھی کر سکتا ہوں، لیکن وہ بات جو ہے وہ پوری بتانی ہوتی ہے. اور پھر میرے جیسے لوگ جن کی نیچر ہوتی ہے کہ وہ ڈیٹیل میں چیزوں کو بتائیں تو وہ لمبا ہو جاتا ہے. بہرحال میرا سوال جو سوالات ہیں، ان ہر پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے کہ کس طرح سے پاکستان آج جس پوزیشن میں ہے، اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ بہت سب آپ دیکھ رہے ہیں، وہ کس طرح سے مینوپولیٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح سے پاکستان توڑنے کی تیاری جاری ہے، اور کافی حد تک وہ کامیابی سے اس مشن میں پورے ہو گئے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیے، میرے سوالات یہ ہیں. 1970 میں الیکشن ہوئے، وہ پہلے الیکشن تھے جس پہ کسی کو اعتراض نہیں تھا، عام الیکشن تھے. یہ بات میں کئی دفعہ کر چکا ہوں. اس وقت مشرقی مغربی پاکستان کی کل نشستیں، سیٹیں 313 تھیں، جس میں 13 سیٹیں خواتین کی تھیں، جس میں 7 سیٹیں مشرقی پاکستان کی اور 5 مغربی پاکستان کی تھی. اور باقی سیٹیں جو ہے 300 سیٹوں پہ الیکشن ہوا. 300 میں سے 160 سیٹیں عوامی لیگ نے جیتی، جن کی میجورٹی مشرقی پاکستان میں تھی، بلکہ سارے ہی وہ مشرقی پاکستان میں تھی. اس کے بعد مغربی پاکستان میں جو پاپولر پارٹی تھی وہ پیپلز پارٹی تھی، لیکن اس لیول کی پاپولر نہیں تھی جس لیول کی عوامی لیگ بنگلہ دیش میں تھی. اور جب الیکشن ہوئے تو ایک پولرائزڈ رزلٹ آیا، یعنی کہ مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ نے سویپ کر دیا، 160 نشستیں جیتی انہوں نے، ساری نشستیں جیت لی انہوں نے. اور مغربی پاکستان میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے 81 کے قریب نشستیں لی، اور خواتین کی ملا کے کل 86 نشستیں لی. تو ایک طرف 86 نشستیں تھیں، ایک طرف 167 نشستیں تھیں، یعنی کہ 2/3 اکثریت تھی. جب یہ دیکھا رزلٹ تو پھر یحییٰ خان اس وقت چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے جنہوں نے الیکشن کرائے تھے، انہوں نے اسمبلی ہی نہیں بلائی جو بلانی تھی قانون کے طور پر. اور اس وقت بھی یہی باتیں ہو رہی تھیں جو آج ہو رہی ہیں کہ جی یہ الیکشن کا اناؤنس کس نے کرنا ہے. یہ تو الیکشن کے اناؤنس کی بات ہو رہی ہے جو پچھلے 1 مہینے سے یہ ایک غیر ذمہ داری کا، یہ صرف ملک توڑنے کی بات ہے. یہ ورنہ تو میں تو اس آئین کو ہی نہیں مانتا ہوں. اس کو میں چاہے آپ کچھ بھی کریں، اور میں نہیں مانتا ہوں، میں تو فیکٹس اور فیگرز پہ بات کر رہا ہوں. کوئی مجھے سمجھا دے یہ بڑے آسان طریقے سے. تو جب اس وقت آپ نے ان کو حکومت نہیں دی، انہوں نے احتجاج کیا کیونکہ وہ پاورفل تھے، پولیٹیکل مائنڈڈ لوگ تھے، عام لوگ بھی پولیٹیکل مائنڈڈ تھے. وہاں کوئی جاگیردارانہ وڈیرانہ کوئی قبائلی سردار نہیں تھے، کوئی وہاں پر طاقتور جنریل نہیں تھے، عوام کی ایک طاقت تھی. انہوں نے آ کر وہ احتجاج کیا اور بنگلہ دیش بن گیا. اس پہ میں بات کر چکا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ اگر میرے سوال یہ ہیں جس کے جواب آپ نے ڈھونڈنے ہیں اور بتانے ہیں لوگوں کو، اور اس کو پاس بھی کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر مجیب الرحمان کو، جس کی عوامی پارٹی تھی، جس کے پاس 167 نشستیں تھیں، اگر ان کو اقتدار دے دیا جاتا تو کیا مشرقی پاکستان الگ ہوتا؟ اگر ان کو اقتدار عوامی لیگ کو دے دیا جاتا اور مجیب الرحمان پرائم منسٹر بنتا تو کیا ذوالفقار علی بھٹو وزیر اعظم بنتا؟ ظاہر ہے کہ وزیر اعظم تو ایک ہی بنتا ہے.
لیکن اس دوران یہ بھی اس نے ایک پروپوزل پیش کیا ذوالفقار علی بھٹو نے، کیونکہ وہ ہر صورت میں آرمی کی فل ان کو بیکنگ تھی کہ اس کو ہیڈ بننا تھا مغربی پاکستان کا، اور فوج نے مشرقی پاکستان سے جان چھڑانی تھی، اور اس وقت کے جو مفاد پرست ٹولہ تھا سیاسی، جس میں کافی لوگوں کو اور ذوالفقار علی بھٹو کو بھی آرمی نے آگے کیا ہوا تھا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ مشرقی پاکستان رہے، کیونکہ اگر وہ ہوتا تو پھر یہ سوالات ہیں پنجاب کیا اگر مجیب الرحمان کی حکومت ہوتی، عوامی لیگ کی حکومت ہوتی، پاکستانی ہیں ان کے وہ بھی تھے، کیا مغربی پاکستان میں پنجاب کے جو جرنیل ہیں کیونکہ میجورٹی میں ہے، کیا ان کی حکمرانی ہوتی جو آج ہے اور پچھلے 50-60 سال سے ہے؟ کیا مغربی پاکستان کے اشرافیہ کی حکمرانی ہوتی؟ کیا مغربی پاکستان کے چودھریوں، وڈیروں اور سرداروں کی حکمرانی قومی اسمبلی میں ہوتی جس تو آج ہے؟ کیا پاکستان اس وقت جو ہے مشرقی اور مغربی پاکستان تھا دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست ہوتی؟ وہ بالکل ہوتی، کیونکہ جب پاکستان موجود میں آیا تو آتے ہی وہ سب سے بڑا ریاست اسلامی ملک بن گیا تھا۔ کیا بھارت پاکستان کو آنکھیں دکھا سکتا تھا جس طرح سے آج دکھا رہا ہے؟ اور ہم محتاج ہیں، ہم اس کے رحم و کرم پہ ہم، حقیقت یہ ہے۔ کیا کشمیر کو ہندوستان کے جبر سے آزاد کیا جا سکتا تھا جو آج تک نہیں ہو سکا اور ہو بھی نہیں سکتا ہے؟ جس طرح کی حرکتیں ہمارے جرنیلوں کی اور ہمارے فوجی اعلیٰ افسروں کی، میں سولجروں کی بات نہیں کر رہا، کیا کئی اور مسلمانوں کی ریاستیں آج ہندوستان سے آزاد ہو سکتی تھیں؟ کئی ریاستیں ایسی ہیں، حیدرآباد دکن ہے یا جوناگڑھ ہے یا اور بھی ہیں جہاں پر کہ مسلمانوں کی اکثریت ہے، تو وہاں وہ بھی آزاد ہو جاتی ہیں اگر مشرقی اور مغربی پاکستان ہوتے۔ تو یہ سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو 73 کا آئین ہے جس شکل میں ہے آج جس شکل میں ہے، اس 73 کے آئین یہ شکل میں جو ہے یہ اس طرح ہوتا اگر مشرقی پاکستان ہوتا اور مجیب الرحمان پرائم منسٹر ہوتا۔ تو یہ 10 سوال ہیں اور آپ ان کو اس کا جواب تلاش کیجئے اور آپ اس کے اوپر پازیٹیو ادھر ادھر کی بات نہیں کیجئے، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے مائنڈ سیٹ سے نہیں سوچیے ورنہ میں ڈیلیٹ کر دوں گا، وہ فائدہ کوئی نہیں ہے ایسے پوسٹ کا۔ ان کے جواب دے دیجئے، اور اگر آپ آنیسٹی سے ایز اے محب وطن پاکستانی کسی کے پارٹی کے فالوور کی حیثیت سے نہیں، صرف ایک پاکستانی کی حیثیت سے ان کے جواب دے دیجئے۔ جب ان کے جواب آپ دے دیں گے تو آپ کو یہ جواب مل جائے گا کہ یہ 73 کا آئین جو بنایا گیا پاکستان اس پہ مشرقی پاکستان کی کاسٹ آئی، یعنی کہ مشرقی پاکستان کو الگ کر کے یہ بنایا گیا تاکہ یہاں پر ایک حکمران طبقے کا جس میں سب سے بڑا جو اسٹیک ہولڈر ہے آج وہ آرمی ہے، اس کے بعد وہ وڈیرے اور چودھری اور جاگیردار ہیں جن سے آرمی کے بنتی ہے، اور باقی جو ہے وہ آرمی جو سیاستدان لائی ہے، نواز شریف، بے نظیر کے باپ کو بھٹو کو آرمی لائی تھی، وہ ہیں۔ تو یہ ایک میں بات کرنا چاہ رہا تھا۔ امید ہے آپ اس میرے ویلوگ کو میں آپ سے درخواست نہیں کرتا، لیکن کیونکہ یہ کتنا امپورٹنٹ ٹاپک ہے آج کل کے ماحول میں کہ اس کو جاننا بہت ضروری ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگ جو ہے اس کو آگے پہنچائیں گے اور ان سوالوں کو اس کے جوابات معلوم کرنے کی کوشش کریں گے اگر آپ کو نہیں پتا ہے تو۔ اللہ حافظ۔